الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آج کی اور کل کی ملا کر کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی خبر جو اس وقت زیر بحث ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہے ان کا استعفیٰ کیوں آیا، کیسے آیا. ان کی فیملی سے کچھ بڑے صحافی جو ہے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی فیملی نے بھی یہ کہا کہ صبح جب معزز عدلیہ میں پہنچے ہیں تو اس وقت ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچانک انہوں نے جا کر وہاں پر استعفیٰ دیا. آج سے 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر جو معاملات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا، جو انصاف کے نظام سے کنارہ کشی اختیار کر لی. آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ایک قابل اور ایک دور اندیش جج سے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایک سرمایہ تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا اور اپنا استعفیٰ جو ہے صدر عارف علوی صاحب کو ارسال کر دیا. لیکن جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا فرض اور فرائض انجام دیتے ہوئے جو بھی اپنے بال سفید کیے، سارا کچھ کیا، وہ آج سبکدوش ہو گئے. اس کے اوپر مختلف قسم کی آرا آ رہی ہیں. ان کے مخالف لوگ ہیں جو ان کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو پسند کرتے تھے ان کے فیصلوں کی وجہ سے، اس میں وکلا برادری بھی ہے، اس میں سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی ہیں، وہ افسوس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جس میں کاشف عباسی صاحب، وسیم بادامی صاحب اور دیگر جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر حیران ہیں کہ آخر معاملہ کیا تھا، کیوں تھا، کیسے ہوا. یہ وہ ججز ہیں جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دستے بازو سمجھے جاتے تھے، اور اس کے بعد کچھ 2-3 فیصلے ہیں، ایک آرمی ایکٹ کا فیصلہ، ایک الیکشن کا فیصلہ، اور اسی طرح کچھ چند فیصلے اور ہیں جو انہوں نے دیے ہیں. وہیں سے جو ہے اختلاف جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے شروع ہوا. پھر جو کمپین مسلم لیگ نواز نے اس کے متعلق چلائی، جس طریقے سے ان کو جو ہے میرج ہال کے اندر ان کی ویڈیو چلائی گئی، ان کے متعلق مختلف قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ اختیار کیے گئے، وہ آج مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے ہدف کے اندر کامیاب ہو گئی. جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب بھی چلے گئے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی چلے گئے. اب پیچھے بچے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آنے والے دنوں کے اندر گتھی کھلے گی. عمران خان صاحب جن کے متعلق بے شمار خبریں جو ہیں وہ پلانٹ کی گئیں، بہت کچھ کیا گیا. ایک تو حکیم جوید صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ خبریں دی تھی کہ عمران خان صاحب روتے رہتے ہیں جیل کے اندر، جس طرح نواز شریف صاحب کبھی رویا کرتے تھے. تو وہ خبر جو ہے عمران خان صاحب تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرا پیغام جوید چودھری صاحب کو دے دینا کہ اگر میں نے رونا ہوتا تو میں اسی دن ہاتھ کھڑے کر دیتا جس دن مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ خاموش رہو، یہ امریکن جو بین آپ بجا رہے ہو یہ نہ بجاؤ، تو آپ کو 2/3 اکثریت دے دی جائے گی، اور یہ جو معاملات ہیں اگر آپ نہیں مانو گے تو پھر آپ کو 30 سیٹوں تک 20 سیٹوں تک محدود کر دیا جائے گا. یہ بات آج عمران خان صاحب نے اپنے وکلا سے بات کرتے ہوئے بھی کہی ہے. اسی طرح جو گزشتہ دن گزرا ہے اس میں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے جب عمران خان صاحب سے ملاقات کی، آج بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ جو انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ جو سابق سپہ سالار ہے ان کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے، یہ جو شور آپ نے سائفر والا اٹھایا ہوا ہے اس کو آپ دفن کر دیں تو اس کے اوپر آپ کے لیے پھر آگے راہیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. مگر عمران خان صاحب نے کل بھی اپنی بہنوں کو بھی یہی بات بتائی، آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر کمپرومائز کرنا ہوتا یا پاکستان کے مفادات کے اوپر سمجھوتا کر کے اپنے ذاتی فوائد جو ہیں وہ حاصل کرنے ہوتے تو میں یہ کام بہت دیر پہلے کر چکا ہوتا. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں لگتا نہیں کہ ان کو باہر آنے دیا جائے گا الیکشن سے پہلے، یا کب تک ان کو اندر رکھا جائے گا ابھی اس کے متعلق کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا. ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو یعنی ایک لیئر بنائی ہوئی 200-250 کیسز کی وہ چلتی جائے گی. آج عمران خان صاحب کی جو اڈیالہ جیل کے اندر وہ جو معاملات تھے 9 مئی کے متعلق، جو عمران خان صاحب کے متعلق انویسٹیگیشن تھی، وہ جے آئی ٹی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی اور معزز عدلیہ بھی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی. تو معزز عدلیہ کے سامنے جو پولیس ہے اس نے ریمانڈ کی استداد کی، پولیس والوں کی استداد جو ہے وہ مسترد کر دی، اور عمران خان صاحب کا 10 دن کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی فیملی سے گفتگو کی، اور یہ جو میسیجز آپ تک میں نے پہنچائے ہیں یہ عمران خان صاحب نے بیان کیے. انہوں نے کہا کہ میری قوم کو جا کے میری طرف سے یہ میسیج دے دینا کہ جبر تشدد ہر طرح کا میری پارٹی کے اوپر کیا گیا،
اور سب کچھ پارٹی توڑی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن میں اپنے اصولوں پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کروں گا، نہ میں غلامی قبول کروں گا۔ یہ میں اپنی قوم کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا، اپنے ملک کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا، اپنے اصولوں پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا کیس جو سائفر کیس ہے، جس کے متعلق بات کرنا بھی منع ہے، وہ معزز جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس لگا ہوا تھا، جو آج پروسیکیوٹر صاحب اور نیب اور دیگر جو اداروں کے لوگ ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے افسار کیا، کچھ سوال کیے، کچھ باتیں کی، اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف اور عمران خان صاحب کی طرف سے دلائل دیے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو معاملہ جو ہے وہ اینڈ پر یہ پہنچا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جتنا بھی تمام یہ پروسیجر ہوا تھا، جج ابو الاصلاح ذوالقرنین صاحب نے جو طے کیا تھا سفر، وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جو گواہن 24-25 کے قریب گواہن ہیں، جن میں سے 4 کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہو گئے تھے۔ پروسیکیوٹر صاحب جو ہے وہ یا ان کے وکیل جو بھی ہیں وہ یہ زور دے رہے تھے کہ اس بات کے اوپر کہ یہ جو 4 گواہن جن کے بیان قلم بند ہو گئے ان کو ایسے رہنے دیا جائے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ نہ مانے، جس کی وجہ سے پھر فیصلہ محفوظ ہوا۔ محفوظ ہونے کے بعد پھر اس کا فیصلہ جاری ہو گیا۔ اب جتنا جو ٹرائل ہوا ہے جو سائفر کے متعلق ہوا ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب اس کا آغاز 0 سے ہوگا، اور 0 سے ہونے کے بعد پھر دوبارہ بحث بھی ہوگی، اور جو تمام لوگ ہیں گواہن ہیں وہ 24 ہیں یا 25 ہیں جتنے بھی ہیں، وہ ان کے بیانات دوبارہ قلم بند ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سوچنے کا ٹائم مل گیا، اس کے اوپر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹائم مل گیا، اور اگر اللہ خیر کرے الیکشن ہوئے تو یہ الیکشن سے پہلے جو کھیل کھیلنا چاہتے تھے عمران خان صاحب کو سزا دینے کے لیے، وہ سائفر کیس کے اندر تو پورا ہوتا ہوا پھر اب نظر نہیں آ رہا۔ لیکن نیب کا کیس جو توشہ خانہ کیس ہے، القادر ٹرسٹ جس کو بولتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، وہ کیس جو ہے اس کو بڑی تیزی سے چلانے کی کوشش کی جا رہی۔ آج اس کے اوپر بھی سوال و جواب ہوئے۔ معزز عدلیہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر پہنچی ہے۔ عمران خان صاحب نے وہاں پر کچھ صحافیوں سے بات کی، کچھ معزز عدلیہ کے سوالات اور جوابات جو بھی ہوئے اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس طریقے تک کا جبر تشدد میری پارٹی کے اوپر ہو رہا ہے، جس طریقے سے میری پارٹی کو توڑا گیا، جس طریقے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے اوپر وہ تھوپی گئی ہیں اور تھوپی جا رہی ہیں، اور مجھے انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کہتے کہ میں ہمت ہارنے والا نہیں ہوں، نہ میں گھبرایا ہوں، نہ میں اپنی قوم کو یہ میسج دیتا ہوں کہ وہ گھبرائے۔ اپنی آزادی کی جنگ جو ہے وہ اس کو باقاعدگی سے وہ لڑے، اور لڑنے کے بعد امید رکھے کہ الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی۔ انڈر 16 کی ٹیم جو ہے وہ ہم اتاریں گے، کیوں باقی جو بڑے پلیئر ہیں وہ تو نکال دیے گئے ہیں، کوئی یا کچھ جو ہے وہ واشنگ مشین کے اندر نہا کر چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ امید رکھیں کہ باقی تمام معاملات جو ہیں وہ ہینڈل ہو جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف انڈر 16 کے ساتھ جو ہے میدان کے اندر اترے گی، اور جو بڑے چیمپئن بڑے کھلاڑی ہیں سیاست کے ان کو اسی انڈر 16 کی ٹیم جو ہے اسی سے شکست دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی۔ اسی دوران انہوں نے بتایا کہ جس طریقے کا جبر تشدد پاکستان تحریک انصاف پر کیا جا رہا ہے، امجد خان صاحب جنہوں نے از خود جو ہے وہ گرفتاری دی تھی، لیکن اب ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ ICU کے اندر پڑے ہیں اور بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح جو ہے ان کے اوپر نہ جانے کیا تشدد کیا گیا یا جو کچھ بھی کیا گیا، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ یہ سارے کام انہوں نے کہا کہ یہ کرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے اس وقت، کینڈیڈیٹ کے حساب سے لیڈنگ پوزیشن کے اندر اس وقت عوام کے اندر مقبول ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے صحافیوں سے اور اپنے وکلا سے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میری بیرسٹر گوہر سے آج ملاقات ہو گئی ہے، اور آج رات 11 بجے یا 12 بجے کے قریب جو ہے وہ اب اناؤنس ہو گیا ہوگا۔ میں جس وقت یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک ابھی اناؤنس نہیں ہوا۔ جو فائنل لسٹ ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ جائے گی، کس کس کو ٹکٹ ملا، کس کس کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اینڈ کے اوپر چند ایک بندے جو ان کے متعلق میں کچھ بتاؤں گا کہ ان کو ٹکٹ مل گیا یا نہیں مل گیا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا اس کو تقریباً جو ہے وہ الیکشن کمیشن صاحب جو ہے انہوں نے معزز عدلیہ کے حکم کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا، اور امپلیمنٹ نہ کرنے کے بعد انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کا نوٹیفیکیشن وہ اپلوڈ نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ توہین عدالت کے متعلق علی ظفر صاحب نے اپنے میڈیا ٹاک کے اندر بتایا تھا
کہ ہم توہین عدالت کے سلسلے کے اندر پھر جو اگر 15 منٹ کے اندر اس کو اپلوڈ نہ کیا گیا تو پھر 15 منٹ کے اندر اندر ہم جو ہے وہ معاملات عدالت سے رجوع کریں گے. اور پھر آج اسی طرح ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے آج توہین عدالت کی جو ہے درخواست معزز ہائی کورٹ پشاور کے اندر دے دیا اور اس کے اوپر جو ہے 2 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا جس کے اوپر جسٹس شکیل اور جسٹس حسنین وقار صاحب جو ہیں وہ اس پر سماعت کریں گے. کل صبح 9 بجے اس کی ہیئرنگ ہوگی. لیکن دوسری طرف جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں انہوں نے جو کل پاکستان تحریک انصاف نے اپنی درخواست سپریم کورٹ سے واپس لی تھی اسی دوران ان کو موقع ملا اور موقع ملنے کے بعد انہوں نے اچانک جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک جو ادارہ ہے اس نے فریق بننے کا فیصلہ کر لیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ پرسنل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کے اندر. حالانکہ وہ کسی بھی آدمی کو کھڑا کر کے درخواست دے سکتے تھے لیکن جو معزز الیکشن کمیشن صاحب ہیں جن کو معزز کہنا چاہیے کیوں توہین معزز کمیشن صاحب سے بھی ہو سکتی ہے, تو اس سلسلے کے اندر جو ہے انہوں نے معزز ہائی کورٹ کے اندر رابطہ کیا. پہلے انہوں نے رجسٹرار صاحب کو جو درخواست دی تھی پٹیشن کے لیے وہ اس کے اوپر اعتراض لگا. پھر اس کے بعد فوراً جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہیں نہ کہیں سے فون آئے ادھر ادھر سے جو بھی معاملات ہوئے. مریم نواز صاحبہ نے کچھ کاوشیں کی, کچھ پاکستان مسلم لیگ کے لیگل ٹیم جو ہے وہ اکٹھی ہو کر جو ہے سپریم کورٹ کے اندر پہنچی. پھر اچانک جو آپ سمجھدار ہیں وہ معاملات جس طریقے سے بھی ہوئے ہیں وہ ہونے کے بعد جو ہے اسی وقت ایکسیپٹ کیا گیا اور اس کے بعد بینچ تشکیل دینے کی ہدایات جاری کر دی گئی. ابھی بینچ سامنے نہیں آیا کون سا بینچ جو سنے گا, لیکن کل جو ہے اس کے اوپر ہیئرنگ رکھی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کل کا دن بڑا اہم ہے. کل فیصلہ ہو جائے گا کہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن جو ذرائع کے مطابق خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب جو ہے آئین اور قانون کے تحت وہ ایک پارٹی نہیں بن سکتے. ایک غلطی ان کی یہ ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جو معزز ہائی کورٹ پشاور ہے اس کے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا. آئی ایم ایف کا وفد جو ہے پاکستان پہنچا ہوا ہے, پاکستان کے جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان سے اور دیگر جو حکومتی اراکین ہیں جو نگران حکومت ہے ان سے ان کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد آج کی رات کے اندر وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. ابھی تک جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک ان کی ملاقات جاری تھی اور وفد جو ہے اس کی ملاقات پاکستان کے جو وفاق کے ادارے ہیں ان سے ملاقات ہو رہی تھی. اس کے اندر جو مین شرط ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کراؤ, صاف اور شفاف کراؤ. اس کے اوپر آج بہت سارے لوگوں نے بات چیت کی ہے. میں اس کے اوپر ذرا اوائڈ کرتا ہوں کیوں منع کیا ہوا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی, اس لیے آپ خود سمجھدار ہیں, سارا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے. پاکستان کو 70 کروڑ ڈالر جو ہے اس کی قسط ملنی ہے, یہ مل جائے گی. پھر اس کے بعد اگلی قسط جو ہے وہ آگے جا کے ملنی ہے. یہ معاملات آئی ایم ایف جو ہینڈل کرتی ہے. امریکہ اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے, سعودی عرب اس کے اندر کیا کردار ادا کرتا ہے, دبئی اس کے اندر کیا کردار ادا کرتا ہے. یہ 2-3 ممالک ہیں جو اہم کردار ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ جو ہے جس کو یو کے کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر اہم جو کردار ادا کرے گی, کیونکہ ان دنوں کے اندر جو ہے امریکن سفیر ڈونلڈ بلوم اور جو ہے جین میریٹ وہ اس کے اندر ملاقاتیں کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں. پاکستان کے اندر مختلف جو سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملاقات کی ہے, مگر امریکن سفیر جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات نہیں کی. باقی سب سے انہوں نے ملاقات کی ہے جن کو انہوں نے استعمال پہلے کیا اب کرنا چاہتے ہیں آنے والے وقت کے اندر. حبیب اکرم صاحب جو سروے کرنے کے متعلق خاصے ماہر رہے ہیں, ان کے اوپر گزشتہ دنوں کے اندر جو پابندی لگائی گئی تھی انہوں نے معزز عدلیہ کے ساتھ رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ جو سروے ہیں وہ الیکشن کے دنوں کے اندر بند نہیں کیے جا سکتے. پھر اس کے اوپر معزز عدلیہ نے ان کو ریلیف دیا اور جواب طلبی کی کہ کون ہے جو سروے بند کر رہا ہے. اسی طرح آج انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف وہ تو جو جس طرح کا جبر تشدد اور جس طرح کے موسم سے گزر رہی ہے اور اس کے باوجود وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے اور اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ خاصی مقدار کے اندر ان کے پاس جمع ہیں, لیکن آگے فیصلہ جو ہوگا تو پتہ چلے گا. لیکن دوسری طرف جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ پی ڈی ایم صاحبہ جو ہیں جس نے بھی اس میں پی ڈی ایم کے سرکردہ جو کمپنیاں 3 کمپنیاں بڑی کمپنیاں وہ تینوں کمپنیاں جو وہ راہ فرار اختیار کرنے کے چکر کے اندر ہے. ابھی تک ٹکٹوں کی تقسیم کے اندر جھگڑا بنا ہوا ہے اور کچھ گروپ بندی جو ہے وہ سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا. دانیال عزیز صاحب جو احسن اقبال کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے وہ ان کے متعلق ایک خبر جو ہے وہ چھوڑی گئی ہے کہ دانیال عزیز صاحب جو ہے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, وہ آزاد لڑیں گے. اسی طرح طلال چودھری صاحب جو ہے فیصل آباد سے وہ ان کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. یہ میری ایک بات یاد رکھیں, یہ طلال چودھری دانیال عزیز یہ الیکشن لڑیں گے. الیکشن لڑنے کے بعد اگر لوگ
جس طرح کے لوگ رد عمل دے رہے ہیں، میں اندازہ لگا رہا ہوں اس کے اوپر لوگ ان کو جتوانے کی کوشش کریں گے یا پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جیتے گی۔ اگر یہ دانیال عزیز اور طلال چودھری صاحب آزاد حیثیت کے اندر جیت گئے، جو انہوں نے عقل مندی اور دانش مندی کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہمدردی کا ووٹ لینے کے بعد وہ کامیاب ہوں گے، پھر یہ واپس جو ہے وہ جائیں گے پاکستان مسلم لیگ کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک جو ٹرینڈ آپ کو پورے الیکشن کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ دو دھڑے پاکستان مسلم لیگ کے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، لیکن ان میں سے جو بھی کامیاب ہو جائے گا وہ آگے جا کے جھولی میں گرے گا، جا کے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ مفاہمت کرنے کے چکر میں چلا جائے گا۔ اسی طرح کا مجھے یہ کیس دانیال عزیز صاحب کا لگتا ہے، گو کہ ان کی جو ہے وہ احسن اقبال صاحب سے اس وقت نہیں بن رہی، لیکن پارٹی پالیسی کے تحت میں نے جو آپ کو میرے اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔